الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. قائدین تحریک اسلامی، زعماء ملت، انتہائی قابل احترام کارکنان جماعت اسلامی، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کے ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. کیا آپ لوگ حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کی گھر کی تعمیر میں حصہ لینا، تعمیر کعبہ میں حصہ لینا اس فرد کے کام کے برابر سمجھتے ہو جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور آخرت پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کام برابر نہیں ہیں۔ مکہ میں لوگ صحابہ کرام کے ساتھ یہی مباحثے کرتے تھے کہ اصل نیکی تو ہم لوگ ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ حجاج کو ہم پانی پلاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، تو تعمیر کعبہ سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہے؟ اور حاجیوں کو پانی پلانا، کانے کھلانا، ان کے مہمانداری کرنا، اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح آج کے زمانے میں بھی جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں کہ غلبہ دین میں ہمارا ساتھ دو، اقامت دین کے لیے جان اور مال کی قربانی دو، تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو مسجد بھی بنا لی ہے اور ہر سال ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کانے بھی کھلاتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بڑھ کر اور نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ بھی نہیں بتاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا کہ کامیاب کون ہے، سچا کون ہے، کرا کون ہے، حق پر کون ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ہجرت کا راستہ اختیار کیا، جہاد میں حصہ لیا،
اور جان اور مال کے ساتھ قربانی کے لیے آمادہ ہوا، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سورہ توبہ کی ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑے رہنمائی ہے، اور یہ ہمارا پیغام ہے کہ اصل کام جس کے لیے یہ تحریک اٹھی ہے، جس کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے، جس کے لیے زندگی بھر سید منور حسن رحمت اللہ علیہ نے جدوجہد کی ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اس موقع پر اس حق پر ڈٹے رہے، وہ کام دنیا میں اللہ کی دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ سب سے مقدس کام ہے۔ قرآن میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ وہی کام ہے جس کا حکم ہم نے تمام انبیاء کو دیا تھا، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین قائم کرو، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، آپس میں تقسیم نہ ہونا، نہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہونا، نہ مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہونا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے اٹھے تھے کہ دین قائم کرو، ہم دین کو قائم نہیں کر سکے، لیکن جس کام سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی کام ہے جس کے خاطر آج جمع ہے، جس کے لیے ہم نے بیعت کیا ہے، جس کے لیے ہم نے ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نبی مہربان نے اس کام کے بارے میں فرمایا ہے کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک گھنٹہ اللہ کی دین کے، ایک ساتھ اللہ کی دین کے غلبے کے لیے کڑا ہونا، ایک ساتھ کڑا ہونا، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے، اور عبادت بھی حجر اسود کے قریب ہو، جگہ حجر اسود ہو، رات لیلۃ القدر ہو، اور انسان عبادت میں مصروف رہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے یہ بہتر ہے کہ انسان اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ایک لمحہ کڑا ہو۔ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اقامت دین کا کام۔ اس لیے آج کا المیہ یہی ہے کہ لوگ دین کو جانتے نہیں ہیں، اور دین کو کسی جز کو پکڑ کر دین سمجھتے ہیں۔ کوئی عبادات کو دین سمجھنے لگے، کوئی ظاہری چند لباس کو اپنا کر اس کو دین کہتے ہیں، لیکن دین بحیثیت مجموعی اس نظام کا نام ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو گاڑی کا ایک ٹائر ملے تو گاڑی وہ نہیں ہے، اگر ایک برک مل جائے وہ نہیں ہے، اگر سٹیئرنگ مل جائے یہ گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی وہی ہے جس میں پورا ڈھانچہ بھی موجود ہو، ٹائر بھی موجود ہو، سٹیئرنگ بھی موجود ہو، برک بھی موجود ہو، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے۔ آپ کسی دیوار کے ایک اینٹ کو مکان نہیں کہہ سکتے، دروازے کو مکان نہیں کہہ سکتے، چھت کو مکان نہیں کہہ سکتے، چار دیواری کو مکان نہیں کہہ سکتے،
جب تک دیواروں کو کڑا کر کے اس پر چھت نہ ڈالا جائے اور چار دیواری نہ ہو اور آپ اس میں مکمل طور پر محفوظ نہ ہو، تب آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے۔ اسی طرح دین بھی ہے کہ آپ صرف نماز کو، صدقہ کو، روزے کو دین کہے تو یہ آپ کی کچ فہمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اعمال اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور بندی کے سفارش کریں گے، اور سب سے پہلا نماز حاضر ہوگی اور اللہ سے عرض کرے گی نماز کہ میں نماز ہوں اور اس بندی کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم فرمائے گا کہ انک علی خیر، تو بہتری ہے، تو اچھا عمل ہے۔ پھر صدقہ آئے گا، وہ بھی عرض کرے گا کہ میں صدقہ ہوں، سفارش کرتا ہوں۔ پھر روزہ آئے گا، وہ بھی سفارش کرے گا کہ میں روزہ ہوں، اس آدمی کی سفارش کرتا ہوں، حتیٰ کہ تمام اعمال اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ایک ایک کر کے بندے کی سفارش کرے گا، لیکن اللہ رب کریم فرمائے گا کہ تو خیر ہے، کام نہیں بنے گا۔ اور پھر اسلام حاضر ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا کہ یا ربی تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، میں اس آدمی کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے دن آپ کی سفارش پر کسی کو چھوڑوں گا اور آپ کے کہنے پر لوگوں کو میں پکڑوں گا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ایک ایک عمل تمہارے کام نہیں آئے گا جب تک آپ اس دنیا میں دین کے لیے اپنے آپ کو یکسو نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی جماعتوں کو اٹھایا ہے، کبھی شخصیتوں کو اٹھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس کوشش میں شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ کامیاب رہے ہیں۔ بہت بڑا واقعہ کربلا کا واقعہ، جو ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے، جو ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کوئی اور مطلب نہیں تھا، یہی اس کا نعرہ تھا کہ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جس رات اس دنیا سے امام ابو حنیفہ رحلت فرما گئے، اسی رات اس دنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اقامت دین کے لیے۔ تو آج جس تحریک سے ہم وابستہ ہے، یہ اسی تحریکوں کا ایک تسلسل ہے۔ یہ تحریک اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، یہ جدوجہد اسلامی ہے، جس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ یہی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی اور اس کو اپنا بندہ اور غلام نہ بنا دے، اور یہ زندگی اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو آج ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ میرے بائیں طرف جناب سید منور حسن صاحب کا گھر ہے۔ سید منور حسن صاحب ایک نظریے کا نام، ایک جہد و مسلسل کا نام، ایک صبر اور استقلال کا نام، اور دنیا و ما فیہا سے ایک بے پرواہ انسان کا نام۔ ہم نے رات کے اندھیروں میں بھی اور دن کے روشنیوں میں دیکھا ہے کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے۔
الحمدللہ آج بھی اس کائنات کے اندر کچھ اللہ کے ولی موجود ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں خیر باقی ہے۔ اگر یہ خیر ختم ہو جائے تو پھر تو قیامت ہوگی۔ سید منور حسن صاحب نے 1960 سے لے کر 2020 تک یہ 60 سالہ جدوجہد یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کی۔ میرے امیر بھی رہے، ہمارے مربی بھی تھے، ہمارے محسن بھی تھے، ناصح بھی تھے، مزکی بھی تھے۔ ان کی تقریروں سے زیادہ ان کا بیہیویئر اور رویہ، ان کے مسکراہٹیں اور وہ جو نظروں میں لوگوں کو سمجھانے والے خاصیت تھی وہ سید منور حسن صاحب میں موجود تھی۔ فارسی میں ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک ولی کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ ایک ساتھ گزارنا یہ 100 سالہ عبادت بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہی وہ شخصیت تھی کہ جس کے مجلس میں چند لمحے گزارنے سے دل منور ہو جاتے تھے، انسان کو اللہ یاد آتا تھا، آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی تھی، اور اس دنیا سے انسان کا دل اٹھتا تھا، بے پرواہ ہو جاتا تھا۔ سید منور حسن، میرے بھائیوں، ابھی تک ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہے کہ وہ ہم سے چلے گئے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کے حوالے کیا، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگلی ملاقات سید منور حسن صاحب سے ہو تو وہ کہیں احتساب نہ کرے۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوتے تھے لیکن ہمارے دلوں میں زندہ رہتے تھے۔ اس کا پیغام کیا ہے، اور اس کا پیغام ان کی تقریروں کی بنیاد پر نہیں، ان کا پیغام ان کے عمل کی بنیاد پر ہے، ان کے کردار کی بنیاد پر ہے۔ تقریر بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ سید منور حسن صاحب گفتار سے 1000 گنا زیادہ کردار کے غازی تھے۔ لاکھوں نوجوانوں کو اس 60 سالہ زندگی میں انہوں نے اسلام کی طرف بلایا ہے۔ ان کے گفتگو سن کر لاکھوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے فقیری اختیار کی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور رسول کے راستے پر قربان کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے ابھی کوئی لٹریچر نہیں پڑھا تھا، سید کے 2 الفاظ سن کر ان کی زندگی بدلی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ ہم اسلامی تحریک ہے، اور سید منور حسن صاحب اس تحریک کے قائد اور امیر تھے۔ احد میں جب بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کنارے پہ بیٹھ مایوس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، وہ تو چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اس چیز پر مر جاؤ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جنگ احد کا منظر ہے، ہندہ بنت عمر ایک خاتون ہے،
میدان جہاد کی طرف جب آ رہی ہے، لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ دوڑتی آئی اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کے موجودگی میں میرے لیے کوئی غم نہیں ہے، اور اپنے شوہر اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاشوں کو اون پر رکھ کر مدینہ کی طرف جانے لگی۔ راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملی، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرا بھائی عبداللہ ہے، اس کی لاش ہے، یہ میرا بیٹا خلاد ہے، اس کی لاش ہے، اور یہ لاش میرے شوہر عمر کا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اس کے اونٹ بیٹھ جاتا ہے، بار بار اٹھانے کے باوجود مدینہ کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ بالآخر اونٹ کو واپس احد کے طرف لے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرتی ہے کہ میں نے ان پہ اپنے بھائی کا، شوہر کا، بیٹے کے لاش رکھے ہیں اور مدینہ کی طرف یہ نہیں جا رہا ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ آپ کے شوہر نے گل سے نکلتے وقت کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان۔ اس نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے واپس مدینہ کی طرف نہیں، ادھر ہی مجھے شہادت نصیب فرمانا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ یہ اونٹ اس لاش کو واپس نہیں لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی منظر میں جب چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ ہوا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بھائی دشمنوں کی طرف سے پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مار رہے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دیکھا، دوسرے طرف دیکھا، اور پھر حضرت سعد سے فرمایا یا سعدو ارمی فداک ابی و امی، اے میرے سعد یہ تیر چلانا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ پر قربان۔ صحابہ کرام کی محبت کا انداز یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ ہماری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن احد کا یہ مرحلہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد تیر چلانا، میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 1000 تیر چلائے تھے اور اپنی جسم پر دشمنوں کے وار روکتے رہے، اور تیر آتے رہے دشمنوں کی طرف سے، ان کے سینے میں پیوست ہوتے رہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا اہتمام کرتے رہے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اسی طرح زندہ ہے۔ آج بھی چاروں طرف سے محاصرہ ہے، دشمن ایک ہے اور ہم منتشر ہیں۔ دشمن نے محاصرہ کیا ہے، دشمن ہماری تہذیب پر حملہ آور ہے، دشمن ہماری نظریات پر حملہ آور ہے، دشمن ہم سے ہماری تاریخ بھی چھیننا چاہتا ہے، دشمن ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دشمن ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے بھی لینا چاہتا ہے، دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا دین مظلوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام زندہ ہے کہ یا سعد و ارمی فداک ابی و امی، اے سعد اب تیر چلانا، مقابلہ کرنا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ آج حالات کا یہی تقاضا ہے،
کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کردار کو زندہ کرے، حق کی حفاظت کرے، حق کے لیے زندگی گزارے، حق کے مطابق اپنے دلوں کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے رویوں کو ڈالنے کی کوشش کرے، اور پھر اس حق کے خاطر جان اور مال کی قربانی کے لیے آمادہ ہو۔ جو حلف ہم نے اٹھایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی، اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سید منور حسن صاحب نے ساری زندگی اس عہد پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اب ہماری باری ہے۔ ان کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ لوگوں میں ایسے لوگ تھے، مومنین میں سے ایسے رجال تھے جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ کے ساتھ سچا کر کے دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ میرے بھائیوں، اس لیے ان کے جانے سے نہ صرف جماعت اسلامی کو نقصان پہنچا، بلکہ عالمی اسلامی تحریکات بھی ایک قائد سے محروم ہو گئے۔ مجھے حماس کے قائدین نے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے قائدین نے، جماعت اسلامی ہندوستان کے قائدین نے، افغانستان کے غیرت مند طالبان کے قیادت نے، مقبوضہ کشمیر کے، اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ، ساری دنیا سے یہی پیغامات آتے رہے کہ اب ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، کس سے ہم مشورہ کریں گے، کون ہمارے معاملات کو طے کریں گے اور کون ہماری رہنمائی کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سید منور حسن صاحب، جس نے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ کام کیا، جس نے میاں توفیق محمد صاحب کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ کام کیا، جس نے خود سید مودودی کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے ساتھ کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیانتدار جماعت ہے، یہ ایک منظم جماعت ہے، یہ ایک اصولی اور نظریاتی جماعت ہے، یہ پاک دامن جماعت ہے، اس کی قیادت ڈرنے والی، دبنے والی، بکنے والی نہیں ہے، تو جتنے تمغے آج تمہارے کندھے پر موجود ہے، یہ سارے تمغے انہی قیادت نے آپ کے کندھوں پر لگائے ہیں۔ آپ ابھی اس کے وارث ہیں۔ میں نے آج طلحہ کی والدہ سے بات کی، حضرت ہماری بہن، ہماری ماں عائشہ باجی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی طویل دے، صحت بھی دے، ایمان اور نور نصیب فرمائے، کہ جب سید منور حسن صاحب موجود تھے تو میں امیر تھا، لیکن جس طرح بڑا بھائی ہو تو یہ چھوٹا بھائی تھوڑا سا بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن جس لمحے اس قبرستان میں ہم نے ان کو مٹی کے حوالے کیا، جسد خاکی کو، میں نے اپنے کندھوں پر ایک کوئی حمالیہ محسوس کیا، اور اتفاقاً اس کے قبر سے فارغ ہو گئے تو عبدالوہاب صاحب مجھے یہاں لے آئے، اور طلحہ صاحب مجھے منور حسن صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا
وہ کل کائنات میں نے دیکھا کہ 2 قراقر ٹوپیاں ہیں، 2 جوڑے چپل موجود ہے، 3 جوڑے وہاں 3 جوڑے موجود تھے، ایک استعمال شدہ اور 2 پاک صاف وہاں پر موجود تھے، ایک استعمال شدہ آدھا صابن موجود تھا۔ وہ جو لاکھوں کی قیادت کرنے والے، دلوں پر حکمرانی کرنے والے، ان کے اشارے پر اربها لوگ جمع کرنے والے، سونے کے ڈھیر لگانے والے، اس مرد درویش کی کل کائنات وہی چند کپڑے اور 2 ٹوپیاں اور 2 جوڑے جوتے موجود تھے اس کمرے میں، اور کچھ نہیں تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کی زندگی بھی جب رحلت کر گئے تو اس رات گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی کے گھر گئی اور تیل لا کر چراغ میں ڈالا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 8 تلواریں دیواروں پر موجود تھی۔ یہ پیغام تھا کہ تیل نہ ہو تو خیر ہے، دل کے اندر روشنی ہو جائیے اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور اللہ کے راستے میں جدوجہد سے غافل نہیں ہونا۔ انہوں نے اپنے کارکن کو یہی درس دیا۔ یہاں ہمارے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں مہمان آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنے لگے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دروازہ کٹکھٹایا اور حضرت بلال نے فرمایا کہ مہمان آئے ہیں اور گھر میں جو خوراک ہے وہ ہمیں دے دے تاکہ میں مہمانوں کو کھلا دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بلال عجیب آدمی ہے، ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب بلال واپس جا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر آواز دی کہ بلال میرا یہ چادر لے لے اور شمعون کے پاس جا کر یہ چادر ان کے ہاتھ فروخت کر لے اور ان سے مہمانوں کے لیے کھانا لانا۔ جب بلال نے وہ چادر اٹھایا اور شمعون یہودی کے پاس گئے، اس نے جب مدعا پوچھی تو بلال نے بتایا کہ چادر لے لے اور مجھے خوراک کے لیے سامان دے دے، مہمان آئے ہیں۔ اس نے جب چادر دیکھا، شمعون نے کہا کہ کوئی پاگل اور بیوقوف آدمی ہی اس کو خرید سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں کتنے دراڑے اور کتنے سوراخ اور کتنی جگہ پٹی ہوئی چادر ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ چادر تو پرانی ہے اور پٹا بھی ہے، دراڑے اور سوراخی بھی موجود ہے، لیکن یہ چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ وہ رو پڑے، چادر کو دوبارہ اٹھایا اور فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کو چادر بھی واپس کر لو اور ان کو خوشخبری بھی دے دو کہ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں جب منور حسن صاحب کے خاندان کو دیکھتا ہوں تو بخدا ان کے خاندان میں یہی رنگ پاتا ہوں، فقر ہے، عاجزی ہے، خاکساری ہے، بے اعتنائی ہے، اور یہ وہ صفات ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، آج عمل کا وقت ہے۔ اس وقت دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سید منور حسن صاحب اس دن وفات ہوگا جب اس پاکستان میں اسلامی انقلاب
لگانے کے لیے کوئی کارکن نہ ہو، لیکن جب تک کلمے کا علم لہرا رہا ہے منور حسن صاحب کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے شہر کراچی کے لوگوں سے بھی، پاکستان بھر کے لوگوں سے اور عالمی اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ سارے نظام ناکام ہو گئے، انسانیت اب ایک نئے نظام کی متلاشی ہے، اور وہ کلمہ حق قرآن کی صورت میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ دلوں کے لیے سرور اور سکون بھی اسی نظام میں ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا علاج بھی اسی نظام میں ہے، اور بخدا پاکستان کے مسائل کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ سارے پارٹیاں لوگوں نے دیکھی ہیں، جرنیلوں کو بھی دیکھا ہے، جاگیرداروں کو بھی دیکھا ہے، سب لوگ ناکام ہو گئے۔ اب ایک نظام کی باری ہے اور وہ نظام اسلامی نظام ہے۔ ہم میں سے خوش قسمت وہی ہوگا کہ اس نظام کے لیے اور اس جد و جہد میں کون اپنا پسینہ اور کون اپنا لہو اور کون اپنی صلاحیت اور کون اپنی ساری زندگی قربان کرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال سید منور حسن صاحب کی قربانی ان کو بھی قبول فرمائے، اور ان کی برکات اور ان کی انوار ان کے خاندان میں اور جماعت اسلامی کے ہر کارکن پر رکھے، اور اس نے جس منزل کا انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگی میں ہمیں وہ سورج نصیب ہو جس سورج کا نام اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔